بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کو یہ صورت بہت زیادہ پسند ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جو پڑھے گا گزشتہ 50 سال کے گناہ معاف اور آئندہ آنے والے 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ وہ قرآن کی یہ صورت ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات ہست و بود کو اپنی عظیم حکمت کے تحت تخلیق فرمایا اور انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا۔ انسان کی زندگی کے ہر لمحے میں خیر و شر کے راستے موجود ہیں۔ کبھی وہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ کر گناہوں میں ڈوب جاتا ہے اور کبھی اپنے رب کے حضور جھک کر اپنی زندگی کو پاکیزگی اور نورانیت سے مزین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اس نے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء اور رسول کو بھیجا۔ انبیاء میں سب سے آخری اور سب سے بلند مرتبہ ہستی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جن کی آمد ہی دراصل ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں عالم انسانیت پر سب سے بڑا انعام نازل ہوا۔ اس مہینے کی ہر ساعت اپنے اندر خیر و برکت کا خزانہ سمیٹے ہوئے ہے۔ ربیع الاول ایک ایسا روحانی موقع ہے جس کے بارے میں محدثین اور علماء نے کئی خاص فیوز و برکات بیان کیے ہیں۔ یہ دن اہل محبت اور غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسا ہے جیسے بہار کا پہلا جھونکا، جیسے خزاں رسیدہ درختوں کو نئی زندگی عطا ہو جاتی ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں جو قرآن پاک کی یہ صورت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ 50 سال کے گناہ معاف فرمائے گا اور آئندہ 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ صورت ہے۔ یہ روایت اپنے اندر کئی دروازے کھولتی ہے۔ ایک طرف یہ مغفرت کی نوید ہے کہ انسان کے طویل گناہ بھی اس ایک عمل کے ذریعے مٹ سکتے ہیں۔ دوسری طرف یہ بندے کو عبادت کی لذت سے نوازتی ہے کہ گویا اس نے صدیوں کی عبادت کی ہو۔ تیسری خوشخبری یہ ہے کہ اگر کسی کی قضا نمازیں ہیں تو ان کا بوجھ ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی بشارت یہ ہے کہ جسمانی صحت و عافیت کی ضمانت بھی ملتی ہے، گویا دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس ایک عمل میں جمع ہو گئی ہیں۔ ناظرین، انسانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت مغفرت ہے، چاہے وہ دنیا کی دولت میں کتنا ہی آگے نکل جائے، چاہے وہ شہرت اور اقتدار کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو، مگر اگر گناہوں کا بوجھ اس کے ساتھ ہے تو دل کا سکون چھن جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ترجمہ، جان لو کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر ہی سے ہے۔ یہ سکون اس وقت میسر آتا ہے جب انسان اللہ رب العزت کی بخشش اور معافی کے پروانے کا حقدار بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کثیر تعداد میں اعمال بتائے ہیں جن کے ذریعے گناہوں کی معافی ممکن ہے، لیکن اس روایت میں جو خاص عمل بیان ہوا ہے وہ اپنے نتائج کے اعتبار سے غیر معمولی ہے۔ سوچئے، گزشتہ 50 سال کے گناہوں کی معافی اور آئندہ 50 سال کے گناہوں کی معافی، یہ سب ایک ہی عمل میں سمو دیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، دنیا میں بیماری، مصیبت اور دکھ انسان کو سب سے زیادہ کمزور کرتے ہیں۔ کوئی شخص اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے تو کوئی اپنی بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے، کوئی اپنی فوت شدہ نمازوں کے بوجھ سے پریشان ہے تو کوئی عبادت کی کمی سے گھبراہٹ میں مبتلا ہے۔ لیکن یہ عظیم بشارت انسان کو چاروں طرف سے ڈھانپ لیتی ہے: گناہوں سے نجات، عبادت کا ثواب، نمازوں کا کفارہ اور صحت کی نعمت۔ ربیع الاول کے اس موقع کو اگر کوئی مومن غفلت سے گزار دیتا ہے تو گویا اس نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے موقع کو کھو دیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص خزانے کے دروازے کے سامنے پہنچے اور دروازہ خود بخود کھل جائے، لیکن وہ اندر جانے کی بجائے پلٹ جائے۔ اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اس دن کی قدر کریں اور ذکر و اذکار اور قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے اپنے نصیب سنواریں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال میں ہمیشہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں جمع ہوتی ہیں۔ اس روایت میں بھی یہ خوشخبریاں انسان کے دونوں جہانوں کو روشن کرتی ہیں: گناہوں کی معافی اور قضا نمازوں کی بخشش آخرت کو سنوارتی ہے، جبکہ آئندہ 50 سال کے گناہوں کی معافی دنیاوی زندگی کو راحت عطا کرتی ہے اور عبادت کا ثواب انسان کے روحانی مقام کو بلند کرتا ہے۔ اہل ایمان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اعمال صرف الفاظ یا رسمیں نہیں ہیں، بلکہ ان کے پیچھے دل کی نیت، اخلاص اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کار فرما ہونا چاہیے۔
اگر کوئی صرف زبانی کلمات پڑھ لے اور دل دنیا کی لذتوں میں کھویا رہے تو اس کے اثرات کم ہو سکتے ہیں، لیکن اگر دل اخلاص اور عشق سے لبریز ہو تو یہ عمل واقعی بندے کو اللہ کے قرب تک پہنچا دیتا ہے۔ یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھیں کہ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ماضی پاک ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ایک نئی زندگی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور اس حال میں آئے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں تجھے زمین بھر کر مغفرت عطا کروں گا۔ گویا اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ ربیع الاول میں یہ سورت پڑھنے کا عمل دراصل اس رحمت کے دروازے کھولنے کا ذریعہ ہے۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے، لیکن اس کی اہمیت باقی مہینوں سے جدا اور نمایاں ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کائنات کے سب سے بڑے محسن خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا واقعہ محض ایک تاریخی یادگار نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی انقلاب ہے جس نے جہالت میں ڈوبی ہوئی دنیا کو نور ہدایت سے منور کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ترجمہ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ربیع الاول کی ہر گھڑی دراصل اسی رحمت کی یاد دہانی ہے۔ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو اہل ایمان کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جس نے ربیع الاول کو غفلت میں گزار دیا گویا اس نے اپنے ایمان کی روشنی کو مدھم کر دیا۔ ربیع الاول کا مہینہ اور اس سورت کی تلاوت، یہ دونوں چیزیں مل کر ایک مومن کو وہ موقع فراہم کرتی ہیں جو شاید زندگی میں بار بار نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جس میں فرمایا گیا کہ جو ربیع الاول میں یہ سورت پڑھے گا اس کے گزشتہ 50 سال کے گناہ معاف اور آئندہ 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اسے ڈھیروں عبادت کا ثواب عطا ہوگا اور بیماری اس کے قریب بھی نہ آئے گی۔ یہ بشارت دراصل اللہ کی لامحدود رحمت کی جھلک ہے۔ غور کیجئے کہ انسان کی زندگی اوسطاً 60 سے 70 سال کی ہے، لیکن اس عمل کے بدلے اسے گزشتہ اور آئندہ 50 سال کے گناہوں کی معافی یعنی 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کے وقت سے بڑھ کر نواز دیتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے، یضاعف لمن یشاء، ترجمہ، اللہ جس کے لیے چاہے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اعمال کی قدر و قیمت بندے کی نیت اور اخلاص پر ہے۔ اگر ایک بندہ اخلاص سے ربیع الاول میں یہ عمل کرے تو اللہ اسے سینکڑوں سال کی عبادت کے برابر اجر عطا کر دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سب سے بڑی جھلک اس کی مغفرت ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے بندوں کو امید دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، ترجمہ، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ رب العزت سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کا اعلان ہے کہ اللہ کی مغفرت کی کوئی حد نہیں، جب اللہ چاہے تو لمحوں میں انسان کے 100 سال کے گناہ معاف کر دے۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہ گار توبہ کرے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ گار توبہ کرے۔ محترم ناظرین، اس بشارت سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ربیع الاول میں یہ سورت پڑھنا دراصل اللہ کے دروازے پر دستک دینا ہے، اور وہ رب جس نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب کر دیا ہے، وہ اپنے بندے کے 100 سال کے گناہ ایک پل میں مٹا دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر لوگ اللہ کی رحمت کی وسعت کو جان لیں تو کوئی گناہ گار مایوس نہ ہو۔ یہی کیفیت اس حدیث میں نظر آتی ہے، یعنی بندہ چاہے کتنا ہی خطا کار ہو مگر جب وہ ربیع الاول میں اخلاص سے یہ عمل کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ گزشتہ 50 سال کے گناہ اور آئندہ 50 سال کے گناہ معاف، یعنی 100 سال کی عبادت کا ثواب۔ عبادت بندے اور خالق کے درمیان تعلق کی ڈوری ہے۔ قرآن پاک میں ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ترجمہ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ عبادت میں کمی کرتا ہے، کبھی سستی، کبھی دنیا کی مصروفیات اور کبھی شیطان کی وسوسہ اندازی اسے عبادت کے نور سے دور کر دیتی ہے۔ ایسے میں یہ عمل اللہ کی خاص رحمت بن کر آتا ہے کہ جو اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے گویا اس نے ساری رات قیام کیا۔ یہ مثال اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے چھوٹے عمل کو بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ ربیع الاول میں اس سورت کی تلاوت گویا بندے کو صدیوں کے مجاہدے کا ثواب دیتی ہے۔ 100 سال کی عبادت کا مطلب یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، اور یہ قرب دنیاوی زندگی کو بھی سکون عطا کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عبادت کا مقصد جنت حاصل کرنا نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی رضا اور قرب ہے۔ جب کوئی بندہ یہ عمل کرتا ہے تو اسے نہ صرف اجر ملتا ہے بلکہ دل میں اللہ رب العزت کی محبت اور رضا کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ بندے کی عاجزی اور اخلاص کو دیکھ کر اس کی ماضی کی کوتاہیوں کو مٹا دیتا ہے۔ بہقی میں آتا ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں شمار بھی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ گئے ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر بھی اللہ کی رحمت ان سے بڑی ہے، توبہ کرو اور نیک عمل اختیار کرو۔ یہ حکایت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ کے لیے گزشتہ 50 سال کے گناہوں کی معافی دینا کوئی مشکل نہیں۔ وہ ایک عمل کے صدقے میں بندے کے ماضی کو دھو ڈالتا ہے۔ ناظرین محترم، انسان کی زندگی میں گناہ ایک سائے کی طرح ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کبھی آنکھوں سے خطا ہوتی ہے، کبھی زبان سے، کبھی دل میں برے خیالات آ جاتے ہیں، اور کبھی ہاتھ پاؤں سے برے اعمال سرزد ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِیفًا، ترجمہ، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، لیکن اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اس نے معافی کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے ہیں۔ گزشتہ 50 سال کے گناہوں کی معافی کا وعدہ دراصل یہی اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مایوسی کی کھائی میں نہیں گرنے دیتا بلکہ امید کی روشنی عطا کرتا ہے۔ عبادت وہ ذریعہ ہے جو بندے کو خالق سے جوڑتی ہے۔ ایک لمحہ جو بندہ اللہ رب العزت کی یاد میں گزارتا ہے وہ پوری کائنات سے قیمتی ہے۔ لیکن سوچئے کہ جب ایک شخص کو گزشتہ اور آئندہ 50 سال کے گناہوں کی معافی ملے تو اس کے روحانی مقام کی بلندی کس حد تک بڑھ جاتی ہوگی۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جو کثرت عبادت سے حاصل ہوتا ہے، اور ربیع الاول میں یہ سورت پڑھنے والا گویا اس قرب الہی کا وارث بن جاتا ہے۔ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ نے یہ وظیفہ ربیع الاول میں کسی بھی وقت کرنا ہے۔ جب آپ کو وقت ملے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا اللہ، یا غفور، یا عفون کی پڑھنی ہے۔ تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے اس طرح مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے جو سورت پڑھنی ہے وہ سورۃ الملک ہے۔ سورۃ الملک کو آپ نے ربیع الاول میں کسی بھی وقت پڑھنا ہے۔ سورۃ الملک کو آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ یہ سورت پڑھنے کے بعد آپ نے اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ترجمہ، اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما کو 33 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔
یہ وظیفہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گزشتہ اور آئندہ 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا، یعنی 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ناظرین محترم، ربیع الاول میں یہ عظیم عمل جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کی اس بے پایاں رحمت اور کرم کا مظہر ہے، جس میں ایک معمولی سا عمل انسان کو صدیوں کی عبادت کا ثواب عطا کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کی زندگی کو بیماریوں سے محفوظ بنا دیتا ہے۔ یہ سب کچھ محض اس لیے ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن کر ان کی سنتوں کو اپنائیں اور اپنے دل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے معمور کر لیں۔ یہ سورت پڑھنا صرف الفاظ دہرانا نہیں ہے، بلکہ دل کو جھکانا، نیت کو خالص کرنا اور اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ یاد رکھیں، یہ زندگی لمحہ بلمحہ ختم ہو رہی ہے، ہم سب کو ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ خوش نصیب وہی ہے جو اپنے ساتھ ایسے اعمال لے کر جائے جن پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں۔ ربیع الاول میں یہ سورت پڑھنا ایک نایاب موقع ہے جسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، زندگی بہت مختصر ہے اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ گناہوں کی دھول میں لپٹے دل کو صرف اللہ کا کلام ہی دھو سکتا ہے، اس لیے آئیے قرآن سے رشتہ جوڑیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں بسائیں اور اس سورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کو دل کی گہرائیوں سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔